السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ سے، الحق حق من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا پس ہرگز نہیں، تکونن ہرگز نہ ہوں آپ، تکونن یہ تا جو ہے مضارع کا آپ مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ تاکید کی غرض سے تکونن نون ثقیلہ کا استعمال کیا گیا، ہرگز نہ ہوں آپ من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ ممترین یہ امتراء یعنی باب افتعال سے اسم الفاعل کی جمع ہے۔ اصل جو اس کا مصدر ہے وہ ہے مریتن، یعنی بمعنی شک آتا ہے، تو یہ فعل مجرد نہیں ہے بلکہ ہمیشہ یہ باب افتعال سے ہی آتا ہے۔ امتراء ان کے وزن پر، ممترین شک کرنے والے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں۔ الحق میں الف لام جو آیا ہے نا وہ عہد کا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ یہ حق، یعنی یہ حق جسے یہود اور نصارہ چھپا رہے ہیں آپ کے رب کی طرف سے ہے، اس لیے آپ کسی شک و شبہ کا شکار نہ ہوں۔ ولی کلی اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہے۔ وجہہ وہ جگہ جس کی طرف منہ کیا جائے، اس کا وزن ہے فعلتن کے وزن پر ہے یہ وجہتن، اور جو اس فعلن کا مونث ہوتا ہے فعلتن، اور اسی وزن پہ یہ آیا ہے وجہتن، چونکہ یہ مونث ہے تو اس لیے مونث کے وزن پر آیا ہے۔ اور مفعول ہے یہ، جیسے ذبحن مفعول ہے بمعنی مذبوحن، تو اسی طریقے سے وجہتن بھی فعل مفعول ہے۔ اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہے، ہوا وہ مولیہا منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف، مولی کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنے والا، ٹھیک ہے، یعنی اسم الفاعل ہے یہ، اور ہا جو ہے وہ لوٹتی ہے ضمیر وجہہ کی طرف، یعنی اس سمت کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے۔ فاستبقوا، پس استبقوا یہ فعل امر ہے، استبقوا پس سبقت کرو، حکم دیا جا رہا ہے تمام مردوں کو، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، استبقوا سبقت اختیار کر جاؤ تم سب کے سب، الخیرات نیکیوں میں۔ باب استفعال سے ہے، باب استفعال سے، اور فعل امر ہے استبقوا، الخیرات نیکیوں میں، اینما جہاں کہیں بھی، تکونو تم ہوگے، یہ تکونو کے بارے میں کافی بار وضاحت کر چکی ہوں، الکون مصدر ہے کانا یکونو سے، فعل مضارع ہے یہ تکونو تم ہو، یاتی لے آئے گا، بکم تمہیں، اللہ تعالیٰ، جمیعا سب کو، ان بے شک اللہ تعالیٰ، علی اوپر، کلی ہر شیء ان چیز کے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ قدیر کی وضاحت بھی پہلے کافی دفعہ ہو چکی کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور اسم الفاعل ہے، قادرون جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قدرت رکھنے والا، اور قدیر مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خوب قدرت رکھنے والا۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اگرچہ کعبہ تھا، مگر بعد میں ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی سے کسی نہ کسی سمت کو اپنا قبلہ مقرر کر لیا۔ تو یہود نے بیت المقدس کے صخرہ کو قبلہ قرار دے دیا، اور نصارہ نے بیت المقدس کی مشرقی جانب کو۔ اب تمہارے لیے کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا ہے، اس لیے ان لوگوں سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کون سی سمت افضل ہے، اصل چیز نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے، تو اس کا اہتمام کیجئے، کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا، جیسا کہ فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی یہ ہے
اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے والوں کو، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہوں جب عہد کریں تو اور خصوصاً جو تنگ دستی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیرنا اصل نیکی نہیں، اصل نیکی ان چیزوں میں ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ نیکیوں میں سبقت میں نماز کو وقت پر ادا کرنا، اور مرد ہے تو پہلی صف میں پہلی تکبیر کے ساتھ شامل ہونا، اسی طریقے سے جہاد میں حصہ لینا، اس کی اولین صفوں میں پہنچنا، یہ ہے نیکیوں میں سبقت لے جانا۔ تو مشرق اور مغرب کی طرف قبلہ ہو گیا، اس پہ لڑنا جھگڑنا بحث کرنا، یہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے کام نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں کہیں سے خرجتا نکلیں آپ، فولی تو پھیر لیجئے، وجہ کا چہرہ اپنا، شطرہ طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، فَإِنَّهُ اور بے شک وہ، للحق البتہ حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وما اور نہیں، اللہ اللہ تعالیٰ بغافل غافل، عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں کہیں سے خرجتا نکلیں آپ، فولی تو پھیر لیجئے، خرجتا جو ہے الخروج مصدر ہے، باب نصر ینصرو ہے، خرجتا فعل ماضی ہے اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ولی جیسا کہ پہلے بھی بتایا یہ فعل امر ہے، وجہ کا اپنا چہرہ، شطرہ طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، دونوں دفعہ ایک ہی بات کو دہرایا جا رہا ہے اس سبق میں، اور پھر آگے دونوں آیات میں حکم دیا جا رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فولی جیسا کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے نا، اس سیغے کی پہچان کیجئے، فولی ایک شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ پھیر لیں، ٹھیک ہے، واحد مذکر حاضر کو کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، ایک شخص کو حکم دیا جا رہا ہے فولی تو آپ پھیر لیں، اور اگلی آیت میں وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا تو یہاں پہ سب مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو اس طرح صیغوں کی پہچان ہو جائے تو بات بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو حکم دیا ہے، زیادہ کو حکم دیا ہے۔ تو پہلی آیات میں ایک شخص کو یعنی پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور اگلی آیات میں سب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، وَحَيْثُمَا اور جہاں کہیں بھی کنتم ہو تم، فَوَلُّوا تو تم سب مرد پھیر لو، وجوہکم اب وجہ ایک چہرہ ہوتا ہے اور وجوہ زیادہ چہرے، اور کم ضمیر بھی زیادہ کے لیے استعمال ہوئی، اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف، اللہ تاکہ نہ، یکون ہو، للناسی لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی حجت، اللہ سوائے، الذین ان کے جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، منہم ان میں سے، ظلموا یہ فعل ماضی ہے، ماضی معروف ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فلا تو نہ، تخشوہم تم ڈرو ان سے، یہ نا فعل نہیں ہے، اصل میں یہ صیغہ تھا لا تخشو جیسے ہوتا نا اخشو تم سب مرد ڈرو، لا تخشو تم سب مرد نہ ڈرو، تو اخشو کا مطلب ہے یہ فعل امر ہے، اور لا تخشو یہ فعل نہیں ہے، یعنی جب حکم دینا ہو تو امر استعمال کیا جاتا ہے حمزہ کے ساتھ، اور جب کسی چیز سے روکنا ہو تو لا استعمال کیا جاتا ہے، لا تفعلوا ایسے نہ کرو، لا تخشو نہ ڈرو، ٹھیک ہے، لا تبکی نہ رو، ایسے تو یہ فعل نہیں ہوتا ہے، تو فا کے ساتھ لا کو جوڑ دیا گیا ہے، اور اصل میں یہ صیغہ ہے لا تخشو تم سب مرد نہ ڈرو، ٹھیک ہے، فا پس لا تخشو تم سب نہ ڈرو، ہم ان سے، کہ اگر وہ باتیں کر رہے ہیں پھر بھی تم لوگوں نے ان کو اتنی جو ہے صفائیاں دے رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تم پر باتوں کے تیر برسا رہے ہیں، تو لا تخشوہم تم نہ ڈرو ان سے، وَاخْشَوْنِی اور اخشو تم سب کے سب مرد ڈرو، نی مجھ سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، ولی اتما اور تاکہ میں
پوری کر دوں، ولی اتمہ تاکہ میں پوری کر دوں، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پا جاؤ۔ آیت نمبر 149 میں فرض نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا کا مطلب ایسا حکم ہے کہ سفر میں بھی اس کا اہتمام ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سفر کی مشقت کی بنا پر یہاں تخفیف ہو گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ اس حکم کی تاکید کے لیے ہے کہ مطلب سفر میں بھی ہوں تو فرض نماز کا ٹائم ہو جائے تو قبلہ کی طرف رخ کر لیا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس کی مخالفت سے ڈرانے کے لیے ہے تاکہ اسے معمولی سمجھ کر کوئی نظر انداز نہ کر دے، یعنی یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ مطلب اپنی مرضی سے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دے انسان، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے چہروں کو پھیر لو تو پھر اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ آیت نمبر 150 جو ہے، اس آیت میں پچھلا حکم دہرایا جا رہا ہے۔ پہلے جملے میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا فولی وجہ کا، اس میں مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرے میں فولو وجوہکم، اس میں مخاطب تمام مسلمان ہیں، تاکہ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہ سمجھا جائے۔ اور دہرانے کی وجہ بھی یہ ہے کہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کرنے کی بہت ساری حکمتیں یہاں بتانا مقصود تھیں، جن میں سے پہلی حکمت یہ کہ لوگوں میں سے کسی کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے، جیسے حجت، ان کا مطلب یہاں پہ ہم نے سمجھا دلیل، کہ کوئی تمہارے خلاف کوئی بات نہ کر سکے۔ اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ پہلی کتابوں میں تو آخری نبی کا قبلہ مسجد حرام ہے تو انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنا رکھا، یا کفار عرب یہ نہ کہہ سکیں کہ ملت ابراہیم کا قبلہ تو بیت اللہ ہے تو یہ اسے کیوں اختیار نہیں کر رہے۔ تو دلیل تو ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں رہے گی، البتہ ان میں سے بے انصاف لوگ خاموش نہیں ہوں گے، یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں وہ کبھی خاموش نہیں ہوں گے، وہ باتیں کرتے ہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے تم ان سے مت ڈرو، بس مجھ سے ڈرو۔ اور دوسری حکمت یہ تھی کہ جس طرح اس آخری امت کے احکام قیامت تک مکمل ہیں، غیر منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت مکمل کر دی ہے، قیامت تک کے لیے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے کہ یہ تم تک صحیح ایسے پہنچتا رہے گا، اس میں کوئی بھی چیز خرابی والی بدلی ہوئی نہیں ملے گی۔ تو قبلہ کے بارے میں بھی یہ بات جو ہے یہ نعمت تمام ہے۔ اور تیسری حکمت یہ تھی کہ دوسرے احکام کی طرح قبلہ میں بھی تمہیں راہ حق کی طرف ہدایت عطا کی گئی ہے، اور قبلہ قیامت تک یہی رہے گا۔ تو شروع آیات سے یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم 3 مرتبہ ہوا، اور مسلمانوں کو یہ حکم 2 مرتبہ ہوا۔ اس کے حق ہونے کا ذکر 3 مرتبہ ہوا، اور ہر جگہ اس کی طرف رخ کرنے کا حکم 3 مرتبہ آیا۔ تو اس سے اس حکم کی تاکید اور اس کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ تو درمیان میں دوسرے جملے مثلا اہل کتاب کا اس کے حق ہونے کو جاننا اور اللہ کا تمہارے عمل سے بے خبر نہ ہونا وغیرہ، یہ مزید تاکید کو شو کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔